ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا. درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہماری اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آیت کریمہ پڑھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ ہر امتحان کو پورا کیا اور اللہ نے جیسے چاہے ویسے آزمایا اور ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے بہت ساری دعائیں اللہ سے مانگی. ان دعاؤں میں سے ایک دعا حضرت ابراہیم کی یہ بھی تھی. کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ میرے پروردگار جس دن تو لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا، جس دن نہ کسی کا مال، نہ کسی کا عہدہ، نہ کسی کا رتبہ ساتھ میں ہوگا، سب مادرزاد ننگے برہنہ ہوں گے، اس دن تو مجھے رسوا نہ کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا ہوگا جس دن انسان کو نہ اس کا مال فائدہ پہنچائے گا، نہ اس کی اولاد اسے فائدہ دے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر سوائے اس انسان کے جو صاف ستھرا اور قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے. محترم حاضرین، اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں، ابھی قربانی کے ایام گزرے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے تو بہت ہوئے ہیں جنہیں اللہ نے اپنا محبوب اور اپنا پیارا بندہ بنایا، مگر حضرت ابراہیم یہ اللہ کے صرف پیارے نہیں تھے، یہ اللہ کے دوست تھے. انہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور خلیل اور دوست اس کا بڑا مقام اللہ کے نزدیک ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑا، اللہ نے آزمایا، جگہ جگہ آزمایا. حضرت ابراہیم کو جسمانی اعتبار سے آزمایا گیا، خاندان کے اعتبار سے آزمایا گیا،
آل و اولاد دے کر اللہ نے آزمایا، اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، مطلب یہ تھا کہ آپ کی خالص محبت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. دنیا کا مال و متاع یہ اللہ کی محبت سے آپ کے لیے آگے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دی، اولاد بھی کتنی؟ عمر کے آخری مرحلے میں اولاد ملی. جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اور وہ بھی کس سے؟ حضرت ہاجرہ سے، جو ایک لونڈی تھی جو بعد میں ان کے لیے ہبا کی گئی تھی، اس سے اللہ نے اولاد دی. عمر کے آخری مرحلے میں جب اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ذریعے آزمانا چاہا، کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اولاد عطا کی، کیا یہ اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ تو نہیں ہو گئی؟ کہیں حضرت ابراہیم کے دل میں اپنی بیٹی کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ اللہ کی محبت کوئی پیچھا سمجھنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اولاد دینے کے بعد آزمایا. کیا کہا اللہ نے؟ کہا کہ یہ جو اولاد آپ کی ہے، جسے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں، اسے لے جائیے اور ایک ایسے بیابان جنگل میں چھوڑ آئیے جہاں اللہ کے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہ ہو. اب حضرت ابراہیم نے اللہ کی بات کو مانا، لے گئے اپنی بیوی اور بچے کو بیابان جگہ میں چھوڑائے. ہاجرہ علیہ السلام یہ بھی نیک خاتون تھی، پوچھنے لگی کہ یہ جگہ ایسی ہے، نہ یہاں کوئی چرند ہے نہ پرند ہے، کس کے سہارے آپ چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں تب تو میں صبر کروں گی، کیونکہ جس اللہ نے پیدا کیا، جو میری زندگی موت کا مالک ہے، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے آزمایا. وہی اولاد جب چلنے پھرنے کے لائق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پھر آزمایا اور کہا کہ جاؤ، یہ بیٹا جو تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، لے جاؤ اسے ذبح کر دو. حضرت ابراہیم اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنانے کا حکم دیا. وہ کعبہ جب حضرت ابراہیم نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں کو پکاریے، جس گھر کو آپ نے ہمارے حکم سے بنایا ہے اس کی طرف لوگوں کو پکاریے. وہاں کوئی ارد گرد میں رہنے والا نہیں تھا. حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے اللہ، یہاں کون ہے کہ میں تیرے گھر کی طرف پکاروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم، آپ کا کام آواز لگانا ہے، اور اس آواز کو کہاں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضرت ابراہیم نے اس گھر کو بنایا. جو بھی مسلمان ایمان والا ہے اس گھر کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے. ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کی بنیاد پر لوگوں کی دلوں میں پیدا کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی ساری محنتیں کرنے کے بعد، اتنی ساری آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ سے دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ، قیامت کا دن، جس دن انسان کو سوائے اس کے نیک اعمال کے، اس کے صاف ستھرے دل کے کوئی اور چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی، اے اللہ تو اس دن مجھے ذلیل نہ کرنا، اے اللہ تو مجھے اس دن رسوا نہ کرنا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان زندگی میں جتنے بھی اعمال کرے، یہ اعمال ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے پاس اسے بچا لے، ضروری نہیں ہے کہ اعمال اس کے قبول کیے گئے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ انسان ان اعمال کے سہارے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے کا یہ جو ڈر ہے دل سے نکال دے. محترم حاضرین، قلب سلیم کہتے کسے؟ پاک اور صاف اور ستھرا دل ہوتا کیا ہے؟ امام بغوی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر قلب سلیم کا ذکر کیا کہ قلب سلیم ہوتا کیا ہے. کہتے ہیں کہ جو دل سب سے پہلے شرک سے پاک ہو، شرک کی گندگی سے پاک ہو، بدعات کی گندگی سے پاک ہو، اسی طرح دل کے اندر نہ کسی قسم کا شبہہ ہو، نہ دین کے مسئلے میں کسی قسم کے شبہات ہو. ان تمام چیزوں سے انسان کے دل کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے. امام بغوی نے 5 چیزوں کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے شرک سے پاک ہو. اب شرک کہتے کسے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو شرک سے بچے ہوئے ہیں، لیکن جائیے انہی مسلمانوں سے، انہی ایمان والوں سے پوچھئے شرک کسے کہتے ہیں. بتائیے شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ چلیے آپ نے بتا دیا کہ ایک شرک اکبر ہے کہ اصغر ہے. بتائیے شرک اکبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ انسان اپنے دماغ سے کون سے شرک کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کون سے شرک کرتا ہے، اپنی زبان سے کوئی شرک کرتا ہے؟ بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو اس کا جواب بھی دے پائیں گے. شرک اصغر کسے کہتے ہیں؟ یہ تو بتائیے کہ دل سے جو شرک اصغر کیا جاتا ہے وہ ہے کیا؟ زبان سے جو شرک اصغر کیا جاتا ہے وہ ہے کیا؟ انسان اپنے جسم سے جو شرک اصغر کرتا ہے وہ ہے کیا؟ آدھے سے زیادہ مسلمانوں کی اس کی حقیقت نہیں پتہ ہوگی. یہ پوچھ لیجئے کہ شرک کی طرف جانے والا جو راستہ ہے، جسے شرک کا وسیلہ کہا جاتا ہے، جو شرک کا راستہ ہے، وہ راستے تو بتائیے. بہت ہی کم ایسے مسلمان ہوں گے جن کو شرک کے راستوں کے بارے میں پتہ ہوگا. لیکن پھر بھی انسان کہتا ہے کہ میں توحید پرست ہوں، میں شرک نہیں کرتا. اسے خود نہیں پتا کہ شرک کی حقیقت کیا ہے، لیکن پھر بھی مشرک نہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان والے، مگر حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. کیونکہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پکا سچا موحد ہوں،
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ نے امام الموحدین بتایا، توحید کا امام بتایا، وہ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو یہ بتوں کی پرستش سے بچا کر رکھنا۔ ابراہیم التیمی کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ذات جیسی ذات بھی جب شرک سے پناہ مانگتی ہے، شرک سے ڈرتی ہے، تو اس کے بعد شرک سے کون آدمی محفوظ رہ سکتا ہے؟ شرک سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ انسان کا توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرنا یہ کافی نہیں ہے، اور یاد رکھیے جس آدمی کو شرک کی حقیقت نہیں پتا کبھی وہ پکا توحید پرست بن ہی نہیں سکتا۔ محترم حاضرین، تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان شرک سے بچے، اس کے علاوہ انسان بدعات سے بچے۔ بدعات کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو سنت کے مخالفت میں اسے بدعات کہا جاتا ہے۔ بدعات کی بھی ہزاروں قسمیں ہیں، صبح شام لوگ بدعات کرتے ہیں مگر انہیں اس بات کا اندازہ نہیں لگتا۔ محترم حاضرین، آج دیکھیے کہ شرک ہمارے گھروں میں کیسے داخل ہوا ہے۔ آپ نے رقیہ شرعیہ کا نام سنا ہوگا۔ کیا رقیہ کے نام پر خود ہمارے گھروں میں چاہے اپنے لوگ ہی کیوں نہ ہو، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہو، کیا رقیہ شرعیہ کے ذریعے ان کے دلوں میں شرک کو داخل نہیں کیا جا رہا ہے؟ ایک رقیہ پڑھنے والا رقیہ پڑھتا ہے اور پڑھوانے والے پڑھتے ہیں، ان کا ایمان اللہ کی ذات پر کم رقیہ پڑھنے والے پر زیادہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ رقیہ پڑھنے سے ہم کو شفا ہوئی، جبکہ شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اگر رقیہ کرنے والا اس کا ایمان اللہ پر نہ ہو، رقیہ جس پر کیا جا رہا ہے اس کا توکل اللہ پر نہ ہو، تو رقیہ شرعیہ کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ عقیدے کو بگاڑنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ آج جائیے ہمارے گھروں کے اندر کیا توہم پرستی نہیں ہے؟ گھر میں خاتون آئی، نئی دلہن آئی، آتے ہی گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، فوراً خواتین کہتے ہیں کہ یہ عورت منحوس ہے، اس کے آنے سے گھر کے اندر ایسا ہوا۔ یہ فعال بازی کیا شرک نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ اور اس کے بعد بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں۔ یاد رکھیے، جو آدمی صاف ستھرا دل لے کر اللہ کے پاس نہیں آئے گا، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج و زکوٰۃ اللہ کے سامنے دے مارے جائیں گے، اور ایسا آدمی جہنم کا ایندھن بن کر رہ جائے گا۔ قلب سلیم اسی کو کہتے ہیں۔ آج غیب کے حوالے سے کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں جو دین کے مسئلے میں شک و شبے میں؟ کچھ آدمی آ کر کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا حرام نہیں مکروہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ گانا سننا حرام نہیں مکروہ ہے۔ ایسے بے شمار شبہات ہمارے نوجوانوں کی دلوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ کوئی آ کر کہتا ہے کہ چلیے دیکھیں کہ کون کیا کہتا ہے، چاہے عالم ہو غیر عالم ہو، ہر کسی کی بات کو سننا لوگوں نے عام بات بنا لیا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط نہیں ہے۔ آج دیکھیے کہ بدعات سے محبت کرنا، یا یوں کہیے گناہ کی محبت سے دل کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ کیا آپ شرک سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا سچ میں گانے بجانے کو دیکھ کر آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے؟ کیا کسی آدمی کو اللہ اس کے رسول کا نافرمان دیکھ کر آپ کے دل میں نفرت آتی ہے؟ آپ ہی کی گھر کی عورتیں جب پردہ نہیں کرتی ہیں تو کیا اللہ کی خاطر آپ ان سے دشمنی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ کی اولاد اللہ کے مسئلے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتی ہے، کیا آپ اپنے بیٹے سے نفرت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بات بتاتی ہے کہ گناہوں سے نفرت ہمیں نہیں ہے، گناہوں سے محبت ہے، اور جب جس دل میں گناہوں سے محبت ہوگی یہ دل کبھی پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ قیامت کے دن انسان کا مال، چاہے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگائی ہو، اگر دل پاک و صاف نہیں ہوگا تو قیامت کے دن ایسا آدمی رسوا ہوگا، ایسا آدمی ذلیل ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم نے اسی کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، جس دن انسان کا مال، اس کی اولاد انسان کو فائدہ نہیں دے گی، بلکہ قلب سلیم ہی انسان کو فائدہ دے گا۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کا دل اپنے بھائیوں کے لیے پاک و صاف ہو، جن کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، جو مسلمان ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے رشتہ دار ہو، چاہے اپنی جماعت والے ہو، آپ کے اپنے مسجد والے ہو، یا آپ کے تجارتی پارٹنر ہو، ان کے تعلق سے آپ کے دل کتنے پاک و صاف ہیں؟ بغض رکھنا، دل میں کینہ رکھنا، کسی کے مال پر حسد کرنا، یہ دل کی بیماریاں ہیں، اور جس انسان کو ایسی دل کی بیماریاں لگ جائے اس آدمی کا دل پاک و صاف نہیں رہتا۔ محترم حاضرین، دل کو پاک و صاف کرنا، قلب سلیم کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ اتنا ضروری ہے کہ جس آدمی کا دل پاک و صاف نہیں ہوگا اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں کبھی اللہ تک پہنچیں گی نہیں، اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم شریف کی بڑی معروف روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان کی، اور آپ کہتے ہیں تعرض الاعمال فی کل یوم الاثنین والخمیس۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب پیر کا دن ہوتا ہے، جمعرات کا دن ہوتا ہے، ہفتے بھر میں انسان نے جو اچھے اعمال کیے ہیں اس کو اللہ کے پاس لے جایا جاتا ہے، اللہ کے پاس دکھایا جاتا ہے۔ اللہ یا تو اسے ایکسیپٹ کرتا ہے یا تو ریجیکٹ کرتا ہے۔
یہ ہفتے کے دن یعنی ہفتے کے 2 دن ایسے ہیں جن دنوں میں لے جا کر اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ایک پیر کا دن، ایک جمعرات کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَيَغْفِرُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے اس ہفتے کے دنوں میں اللہ سے توبہ کی ہوگی، اللہ سے معافی مانگی ہوگی، نیک عمل کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کی نیکی کو قبول کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ معاف کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مگر 2 ایسے انسان بھی ہوں گے جن کے اعمال کو اللہ ہولڈ میں رکھ دے گا، جن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ روکے رکھو جب تک یہ اپنی اصلاح نہ کر لیں۔ وہ 2 انسان کون ہوں گے؟ وہ 2 انسان وہ ہوں گے جن 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان آپس میں نفرت ہوگی، جن 2 دلوں میں نفرت ہوگی۔ اگر کسی انسان کے ساتھ دل میں نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دل کی بیماری میں مبتلا ہے، جب تک وہ اپنے دل کو پاک نہیں کرے گا اللہ کے پاس اس کے اعمال کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اللہ قبول ہی نہیں کرے گا بلکہ ہولڈ میں رکھ دے گا، بلکہ قیامت آ جائے گی اگر اس نے اپنے دل کو پاک و صاف نہیں کیا تو گویا اس کے اعمال سارے کے سارے برباد ہیں۔ محترم حاضرین، صحابہ کے زمانے میں صحابہ آتے تھے اور اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، کہتے اے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کیا ہے بتائیے، جس عمل کو کروں تو اللہ کو راضی کروں، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ ایک صحابی آئے، آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ای الناس افضل، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے لوگ تو بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سب سے اللہ کے نزدیک پیارا کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل مخموم القلب و صدوق اللسان۔ آپ نے کہا کہ 2 صفتیں جس کے اندر ہوگی وہ انسان اللہ کا سب سے زیادہ پیارا ہے۔ 2 صفتیں کیا ہے؟ کہا دل کا پاک و صاف۔ کیا کہتے ہیں کہ پہلا وہ آدمی جو دل کا پاک و صاف ہو، اور دوسرا جو زبان کا سچا ہو۔ جس کا دل پاک و صاف ہے، جس کی زبان سچی ہے، ایسا آدمی لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پیارا ہے۔ محترم حاضرین، ایک مومن کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیے خدا کی قسم ایسا آدمی کبھی پکا سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نفرت ہو، جس کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے کدورت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اس صفت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صحابہ اکرام میں 2 قسم کے صحابہ، پہلے وہ جو پہلے مسلمان ہوئے، دوسرے وہ جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، جو بعد میں ایمان لائے، وہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اور اس سے پہلے جو ہم سے پہلے صحابہ ایمان لا کر تیرے دربار میں پہنچ گئے، اے اللہ تو انہیں بھی معاف کرنا، ان کے اور ہمارے دل میں کسی قسم کا بغض تو نہ رکھنا۔ اے اللہ تو ہمیں بھی معاف کرنا، انہیں بھی معاف کرنا، اور ان مردہ اور ہم زندہ کے دلوں میں کسی قسم کی غل کو، حسد کو باقی نہ رکھنا۔ اے اللہ تیری ذات غفور رحیم ہے۔ تو آپ آیت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان والا کہا جو مردوں سے بھی نفرت نہیں کرتے۔ اگر کوئی آدمی مردہ تو چھوڑے، زندہ سے، اپنے بھائی سے، اپنے لوگوں سے نفرت کرے تو کیا ایسے آدمی کا ایمان پختہ ہو سکتا ہے؟ ایسے آدمی کا ایمان کبھی پختہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا آدمی کبھی صاف دل کا ہو نہیں سکتا۔ محترم حاضرین، مومن ہوتا کون ہے؟ آج دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ چالاک ہے، جس کا دماغ زیادہ چلتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے میں، لوگوں کو جھوٹ بولنے میں، لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ ایمان وہ نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ سادہ مزاجی ایمان ہے۔ ایک ایسا آدمی جو بھولا بھالا ہے، نہ جسے برائی پتہ ہے، نہ برائی تک پہنچنے کے راستے پتہ ہے، ایسا صفت یہ نیک آدمی کی صفت ہے، کیونکہ نیک آدمی ہمیشہ بھولا بھالا اور سادہ مزاج ہوتا ہے، جبکہ ایک منافق چالاک ہوتا ہے، چوبند ہوتا ہے، لومڑی کی طرح اس کا دماغ چلتا ہے، لوگوں کو کیسے دھوکہ دیا جائے، کیسے چپڑی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو پھسلایا جائے، یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المؤمن غر کریم، کہ ایک مومن غر ہوتا ہے۔ غر کا مطلب یہ ہے کہ اتنا سادہ طبیعت کا ہوتا ہے کہ جو چاہے اسے دھوکہ دے دے، اتنا سادہ مزاج۔ آج ایسا سادہ مزاج کو لوگ بیوقوف کہتے ہیں کہ اس کا سکرو ڈھیلا ہے، یہ پاگل ہے، جبکہ یہ سادہ مزاجی ایک ایمان والے کی علامت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفاجر خب اللئیم، جبکہ ایک فاسق فاجر بڑا چالاک ہوتا ہے اور بڑا کمینہ اور مکار ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ دل کو اتنا پاک و صاف رکھیں کہ جو بھی آدمی جو بھی آپ سے کہے، اگرچہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، لیکن آپ کا دل اتنا پاک ہو کہ آپ اس کی بات کو قبول کریں، اس کا جھوٹ اس کی ذات پر موجود ہے۔ محترم حاضرین،
یہ دل کی بیماریاں اتنی خطرناک ہیں کہ اگر کوئی آدمی یقین کر لیجئے، مان لیجئے کہ اس کا جنت کا فیصلہ ہو گیا، اس کے سارے نیک اعمال اللہ کے قبول ہو گئے، جنت میں پہنچنے والا ہے، لیکن دل کی برائیوں کو لے کر وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کا فیصلہ جنت کے لیے کر دے گا اور جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو روک لے گا، اور روک کر ان کے دلوں میں جو میل ہوگا، جو حسد ہوگا، اللہ سب کو نکال کر صاف کر دے گا، اور صاف دل کے بعد ہی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک بار تصور کر لیں، مان لیجئے کہ اگر کسی کی انسان کے دل میں حسد ہے اور حسد لے کر جنت میں جائے، کیا نقصان ہوگا؟ سامنے آدمی کو دیکھے گا، اس کے پاس وہ چیز ہے، وہ چیز کی خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے عطا کرے گا۔ تو حسد نقصان کیوں ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ حسد نقصان اس لیے ہے کہ حسد بذات خود ایک اللہ کا عذاب ہے۔ جو آدمی حسد کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، اور جنت کے اندر کوئی عذاب نہیں، جنت کے اندر ہر چیز نعمت والی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک و صاف کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو آدمی حسد میں مبتلا ہے، اپنے بھائیوں سے نفرت میں مبتلا ہے، جس آدمی کے دل میں ہمیشہ لوگوں کے لیے، خاص کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نفرت ہے، کدورت ہے، کہیں نہ کہیں اللہ نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے عذاب میں مبتلا کیا۔ محترم حاضرین، دل کی پاکی صفائی کیوں ضروری ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ اسی دل کی پاکی صفائی کے ساتھ اللہ کے نبی نے زندگی گزاری ہے، اسی دل کی پاکی صفائی کے ساتھ صحابہ نے زندگی گزاری ہے، اور جو ان کے طریقے پر نہیں چلے گا کبھی وہ جنت کے راستے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا پاک و صاف تھا، اپنے تو اپنے، غیروں کے لیے کتنا صاف تھا، اپنے تو اپنے، جن لوگوں نے آپ کو ستایا، جن لوگوں نے آپ کو مارا، ان کے تعلق سے آپ کا دل کتنا پاک و صاف تھا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود ہیں، اللہ کے نبی ان کے گود میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ سوال پوچھتی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتائیے کہ جب احد کا دن تھا، جس دن آپ کی پیشانی پھٹ گئی، جس دن آپ کے دانت ٹوٹ گئے، جس دن آپ کے گال میں کیا ہے خنجر گھس گیا تھا، اس دن آپ کو جتنی تکلیف ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے برا دن وہ تھا، سب سے زیادہ تکلیف دن وہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، اس سے زیادہ بھی ایک تکلیف کا دن میری زندگی میں گزرا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی تکلیف کا دن میری زندگی میں گزرا ہے، وہ دن تھا جب میں اہل طائف کے پاس گیا تھا، میں بڑی امید سے گیا تھا، مکہ والوں نے میرا بائیکاٹ کیا، میری بات کو نہیں سنا، مجھے اللہ سے امید تھی اور طائف والوں سے امید تھی کہ یہ میری بات کو سنیں گے، لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچا انہوں نے میری بات کا انکار کر دیا، اپنے اوباش بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ایسا مارا اور ذلیل کر کے طائف سے نکالا کہ میرا جسم لہو لہان تھا، یہاں تک کہ ایک باغیچے میں آ کر میں بیٹھ گیا۔ وہ دن میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ اور وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، اہل طائف نے آپ کو کیسا کیا، اس کے بعد کیا ہوا۔ اللہ کے نبی کی دل کی صفائی پتہ چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل اکیلے نہیں آئے، پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل اکیلے نہیں آئے، پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے، اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ پہاڑ کا فرشتہ کہتا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ مکہ والے جنہوں نے آپ کو طائف آنے پر مجبور کر دیا، آپ مجھے اجازت دیں، میں ان دو پہاڑوں کے درمیان ان مکہ والوں کو بھی پیس دوں، ان طائف والوں کو پیس دوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ مسئلہ تو یہ تھا، انصاف تو یہ تھا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا پاک و صاف تھا کہ جنہوں نے مارا، جنہوں نے آپ کو ستایا، اللہ کے نبی نے اتنی تکلیف برداشت کر کے بھی ان کے تعلق سے دل میں اتنا برا نہیں رکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، طائف والوں کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، اے اللہ تیری شان کو نہیں جانتے، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں تو کم از کم ان کے آنے والی نسل مسلمان ہوگی اور اسلام کو طاقت پہنچائے گی۔ آپ نے بد دعا تک نہیں کی۔ یہ دل کی صفائی ہے کہ جس نے آپ پر ظلم کیا آپ اس کے لیے بھی دل کو صاف رکھیے، کیونکہ دل کو صاف رکھنا یہ عبادت ہے، اور عبادت انسان اللہ کے لیے کرتا ہے اور امید بھی انسان اللہ سے لگاتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے کے لیے دل کو صاف نہیں رکھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ غلط کیا تو ہم انتقام لیں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے تو انسان کیا، اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ مسئلوں کو اللہ کے حوالے کر دیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا پاک و صاف تھا، ایک حدیث میں آپ بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ لا یبلغنی احد من اصحابی ان حدیث شیئا، کہ جب میں گھر میں آتا ہوں، رات کا وقت ہوتا ہے تو بہت سارے صحابہ کی شکایت
شکایت لا کر مجھے سنائی جاتی ہے کہ فلاں صحابی نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان ساری شکایتوں کو سن کر گھر میں داخل ہوتا ہوں، لیکن جب صبح میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جن صحابہ کی شکایت مجھ تک پہنچی ہے ان کے تعلق سے میرے دل میں ادنا بھی برائی نہ ہو، میرا دل بالکل پاک و صاف ہو. اور اللہ کے نبی یہ روزانہ پریکٹس کرتے تھے. اس کے تعلق سے امام مبارک پوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں، کیونکہ اگر انسان اس حالت میں اس کا انتقال ہو کہ اس کے دل کے اندر کسی کے تعلق سے میل تھا، بغض تھا، عداوت تھی، نفرت تھی، تو یہ گناہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل و رسوا کر دے. اور کب کرے؟ جب ساری انسانیت جمع ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزانہ اپنے نفس کی تربیت کرتے تھے کہ جو شکوے شکایت سنے اللہ کے نبی صبح نکلنے سے پہلے اپنے دل کو پاک و صاف کر کے نکلتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ دل کی پاکی صفائی یہ جنت کا جانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، آسان راستہ. جنت کو پہنچنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو پاک و صاف رکھے. حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا. سارے صحابہ کی نگاہیں مسجد کے دروازے کی طرف ٹکٹکی مار کر لگ گئی، دیکھ رہے تھے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی آتے ہیں جن کے ہاتھ میں لکڑی تھی، ایک طرف جوتے کو باندھا تھا، وضو کیا تھا، اپنے ان کی داڑھی سے پانی قطرے ٹپک رہے تھے. مسجد میں داخل ہوئے، سلام کے، نماز پڑھ کر واپس چلے گئے. دوسرا دن ہوا، اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ اب اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا. دوسرے دن وہی صحابی آئے. تیسرا دن ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دروازے سے اب ایک جنتی آئے گا، اور اسی دن تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخرکار یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ان کو جنتی قرار دیا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بہانہ کر کے ان کے گھر میں 3 دن کے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا. 3 دن گھر میں رہے. تو گھر میں رہنے کے بعد انہیں لگا کہ دن میں تو 5 وقتہ نمازیں پڑھتے ہیں، عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ رات بھی کوئی خاص عبادت کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے بشارت دی ہوگی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رات میں تہجد پڑھتے ہیں. انہوں نے 3 دن میں ایک دن تہجد پڑھی، 2 دن تہجد نہیں پڑھی. تو انہیں بڑا تعجب ہوا کہ آخرکار ایسا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ ثواب دیا گیا. 3 دن میں 1 دن تہجد پڑھ رہے ہیں، 2 دن نہیں پڑھ رہے ہیں. تو لہذا آخرکار مجبور ہو کر اس انصاری کے پاس گئے اور آ کر کہا کہ میں 3 دن تک جب تم مسجد میں آئے اللہ کے نبی نے تم کو جنتی قرار دیا تھا. میں گھر میں آیا اس لیے تھا تاکہ دیکھوں کہ کوئی خاص عبادت آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے، لیکن مجھے کوئی خاص عبادت نظر نہیں ہے. اب آپ ہی بتائیے کہ وہ کون سی ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کے رسول نے آپ کو یہ مقام دیا ہوگا. تو انصاری صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میں کون سا ایسا عمل کرتا ہوں، لیکن ہاں ایک عمل ایسا ضرور ہے جس کے تعلق سے مجھے امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا تو اس عمل کی بنیاد پر دے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی رات ہوتی ہے بستر پر جاتا ہوں تو سب سے پہلے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا. کسی کے تعلق سے ادنا نفرت بھی میں دل میں نہیں رکھتا. مجھے امید ہے کہ یہ میرے دل کی صفائی وہ عمل ہوگا جس کی وجہ سے اللہ اس کے رسول نے مجھے خوشخبری دی ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ دل کی سلامتی یہ بڑی عظیم چیز ہے. محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے دل کتنے پاک و صاف تھے. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک منظر دکھا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ایک منظر دکھا رہا ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی کو پکڑا گیا. 4 لوگوں نے 2 نے پیر 2 نے ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ کر نبی کو مجلس میں لایا گیا، مارا گیا تھا. اس نبی کو اتنا مارا گیا تھا کہ جسم سے سر سے لہو بہ رہا تھا. ایسے مار کر اس نبی کو گھسیٹ کر لا کر مجلس میں پھینکا گیا. وہ نبی مار کھا کر اٹھ کر بیٹھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. وہ نبی جسے مارا گیا، جس کے جسم سے لہو بہ رہا ہے اور مجلس میں لا کر پھینکا گیا، وہ نبی ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ تو ان لوگوں کو معاف کرنا، اے اللہ یہ تجھے نہیں جانتے، اے اللہ تو مجھے نہیں جانتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ انبیاء کا دل کتنا پاک و صاف ہوتا تھا. اور یاد رکھیے یہی دل کی صفائی انسان کو اللہ کے پاس کامیاب کرنے والی ہے. حضرت ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے تو سفیان ثوری رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے سوال پوچھا کہ میں نے صحابہ کی زندگی کو پڑھا. کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کی زندگی کو پڑھا تو میں نے پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ صحابہ اتنا زیادہ عمل نہیں کرتے تھے، نہ اتنے مالدار تھے، نہ اتنے تندرست تھے، نہ اتنے یہ تھے کہ دنیا کا ہر نیک عمل کرتے ہوں گے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب ان کو بہت زیادہ دیا. عمل تھوڑا زیادہ ثواب. بتائیے اس کی وجہ کیا تھی؟ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لسلامت صدورہم، کیونکہ صحابہ کے دل بڑے صاف و ستھرے تھے.
عمل تھوڑا کرتے تھے لیکن ان کی دل کی صفائی ایسی تھی کہ یہ دل کی صفائی ان کے اعمال کو اللہ کے نزدیک اتنا بڑا کر دیتی تھی جس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، بستر پر تھے، ایسے وقت میں انسان لوگوں کو وصیتیں کرتا ہے، انسان نصیحتیں کرتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا، صحابہ کا نام لیتے، کہتے اے اللہ تو حضرت ابو بکر پر رحم فرما، اے اللہ تو حضرت عمر پر رحم فرما۔ صحابہ کا نام گنتے 70 صحابہ کا نام لیا اور سب صحابہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسے وقت میں انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور یہ صحابہ کا نام لے کر ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ وجہ کیا ہے کہ آپ ان کا نام لے کر دعا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو الدرداء جو صحابی رسول ہیں، حافظ قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں یہ جتنے صحابہ ہیں جن کی مغفرت کے میں نے دعا کی ہے، ان کے اور میرے تعلق سے میرے کوئی دل میں میل نہیں ہے، ان سب کے تعلق سے میرا دل صاف ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جب ان کی مغفرت کی دعا مانگوں گا تو اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف کرے گا۔ تو یقیناً یہ دل کی صفائی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ، ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے، تابعیوں کے سردار تھے۔ آپ دیکھیں کہ انسان لوگوں کے لیے کتنا خیر خواہ ہو، لوگوں کے لیے کتنا اپنے دل کو صاف رکھے کہ آپ اپنے سے زیادہ کسی غیر کا خیال کریں، یہ دل کی صفائی کی علامت ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو وقت کے بنی امیہ کے بڑے سردار نے اپنی بیٹی کا پیغام بھیجا، اپنے بیٹے کا پیغام بھیجا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن مسیب نے انکار کر دیا کیونکہ ان کے اور حکمران کے درمیان کچھ مسائل تھے، اور ان کا ایک شاگرد جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اب وقت کے امام کو پتا چلا تو اس نے کیا کیا، مدینہ کے گورنر کو لکھ کر بھیجا کہ سعید بن مسیب نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، لہذا ان کو رسوا کیا جائے تاکہ ان کی غلطی کا انہیں اندازہ ہو۔ تو لہذا ہوا یہ کہ بنی امیہ کے سردار کے کہنے کی وجہ سے حضرت سعید بن مسیب کو پکڑا گیا، پکڑ کر ان کے سر کے بالوں کو نکایا گیا، چہرے پر کالک پوتی گئی، گدھے پر بٹھایا گیا اور بڑی مجلس میں ان کو گھمایا گیا، گاؤں میں گھمایا گیا۔ گھمانے کے بعد ایک جگہ لایا گیا جہاں چوراہا تھا، لوگ اکٹھا تھے، اور ان کی پیٹھ سے کپڑے نکال کر انہیں زور سے مارا جانے لگا، انہیں کوڑے مارے جانے لگے۔ جیسے ہی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جانے لگا، لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں پر اکٹھا تھی، پیڑ پر کوڑے پڑ رہے ہیں۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ لوگوں سے کہتے ہیں لا تکونوا اعوال للظلم، کہتے ہیں کہ لوگوں تم یہاں اکٹھا ہو، تم کہیں نہ کہیں ظلم کی مدد کر رہے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں تم ظلم کی مدد کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو دیکھ کر یہ جو جلاد مجھ پر مسلط کیا گیا ہے یہ مجھے اور زور سے مارے اور تمہاری وجود کی وجہ سے زور سے مارے اور تم بھی برابر گناہ میں شریک ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ اس گناہ کو دیکھ کر گناہ میں شامل نہ ہو جاؤ، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ سبحان اللہ، کوڑے اپنے پیٹھ پر پڑ رہے ہیں لیکن سلامتی اور خیرخواہی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں۔ یقین جانیے یہی دل کی سلامتی ہے۔ انسان کا دل کتنا پاک و صاف ہو، اتنا پاک و صاف ہو کہ آپ کسی کی برائی سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ بڑا مشہور قصہ ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کا، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا اور آ کر شکایت کرنے لگا، ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ فلاں فلاں آپ کا جو سپاہی ہے وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے۔ اس نے آ کر بے شمار شکایتیں کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انتظار کیا تاکہ ساری مجلس اکٹھا ہو جائے۔ جب ساری مجلس اکٹھا ہو گئی تو اس انسان کو بلایا جو شکایتیں کر رہا تھا، آ کر کہنے لگے کہ یہ بتاؤ اب میں تمہارا کیا کروں؟ اگر جس آدمی کی تم نے شکایت کی ہے اگر وہ شکایت صحیح بھی ہے یہ غیبت ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جس آدمی کی شکایت تم نے میرے سامنے کی ہے اگر وہ شکایت صحیح بھی ہے تب وہ غیبت ہے، اگر وہ جھوٹی ہے تو اس پر الزام ہے۔ اب بتاؤ جھوٹ بولنے کی تم کو سزا دوں، الزام لگانے کی سزا دوں، یا چغلی خوری اور غیبت کرنے کی سزا دوں؟ ہر حال میں تم کو سزا ملنی چاہیے۔ یا پھر کہتے ہیں یا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ کسی کی غیبت، کسی کی برائی لا کر میرے سامنے نہیں کرو گے اور تمہیں معاف کروں گا۔ بتاؤ کون سی تم کو سزا دوں؟ یا تو چغل خوری کی سزا دوں، غیبت کرنے والے کی سزا دوں، یا الزام لگانے والے کی سزا دوں، یا معافی کا پیمانہ تمہارے لے کر دوں؟ تو انسان کہنے لگا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آج سے کسی آدمی کی شکایت میں کبھی کسی کے سامنے نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ دل کی پاکی و صفائی ہے۔ آج لوگوں کے معاملات میں لوگ اپنے سے زیادہ غیروں کے معاملے میں مبتلا رہتے ہیں، جبکہ ستر پوشی کرنا ایک مومن کا حصہ ہے، اور معذرت کے ساتھ اس میں گھر کی خواتین سب سے آگئی ہیں۔ اپنے گھر کا حال تو نہیں پتا لیکن پڑوس کا، گاؤں کے لوگوں کا حال پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی کی برائی آپ تک خود سے پہنچتی ہے اس کی برائی کو دبائیں، اس کی ستر پوشی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ اعلان کر دیا کہ جو آدمی کسی کی عزت کو اچھالے گا اللہ تعالیٰ اس کی ستر پوشی قیامت
قیامت کی دن نہیں کرے گا، اللہ سب کے سامنے اسے رسوا و ذلیل کرے گا۔ محترم حاضرین، وہب بن منبہ رحمہ اللہ علیہ تابعیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، بڑے محدث تھے، درس دیتے ہوئے بیٹھے ہوئے اچانک ایک آدمی مجلس میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ فلاں نکڑ پر ایک آدمی بیٹھا ہے اور آپ کو گالی دے رہا ہے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں تو ایک آدمی آتا ہے مجلس میں آ کر کہتا ہے کہ فلاں آدمی نکڑ میں بیٹھ کر آپ کو گالی دے رہا ہے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، تھوڑی دیر میں وہی آدمی مجلس میں آیا جو گالی دے رہا تھا، تو آ کر مجلس میں بیٹھا، حضرت وہب بن منبہ نے اسے اپنے قریب بٹھایا تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ جو آدمی آپ کو گالی دے رہا تھا اس کو آپ نے قریب کیا، اور جو آدمی آ کر شکایت کر رہا تھا اسے کچھ نہیں کہا۔ جب مجلس ختم ہوئی تو اس انسان کو بلایا اور کہا کہ یہ مجھے جب وہاں بیٹھ کر گالی دے رہا تھا مجھے پتا نہیں تھا، لیکن شیطان چاہتا تھا کہ مجھے پتا چلے، اور شیطان کے مددگار بن کر تم میرے پاس آئے، شیطان کے پیغمبر بن کر، شیطان کے میسنجر بن کر تم میرے پاس آئے، تو بتاؤ کس اعتبار سے تمہاری بات کو میں قبول کروں۔ سبحان اللہ، دل کا پاک و صاف ہونا اتنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، کوئی آدمی چاہ کر بھی کسی کو برائی نہیں پہنچا سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ ہو، اسی کو تقدیر پر ایمان کہتے ہیں۔ محترم حاضرین، اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھے، اور یہی دل کی پاکی اور صفائی انسان کو قیامت کے دن فائدہ پہنچانے والے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہے کہ خلق قرآن کا مسئلہ تھا، پیٹھ پر کوڑے مارے گئے تھے، ایسے کوڑے مارے گئے تھے جس کی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیٹھ کا ایک حصہ سڑ گیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جو گوشت کا حصہ جس پر بہت زیادہ کوڑے مارے گئے ہیں، یہ گوشت کا حصہ سڑ چکا ہے، اب گوشت کے اس حصے کو کاٹ کر نہیں پھینکا جائے گا تو یہ ناسور بن جائے گا، جسم کا دوسرا حصہ بھی اس سے متاثر ہوگا۔ تو آخرکار امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کو ڈاکٹر کے پاس لایا گیا، اور اس حصے کو جب کاٹا جانے لگا، جسم سے لہو بہنے لگا، تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، کہنے لگے اللہم اغفر للمعتصم، اے اللہ اس معتصم کے گناہوں کو معاف کرنا جس کی وجہ سے مجھے پیٹھ پر کوڑے مارے گئے۔ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اس انسان کے لیے دعا کر رہے ہیں جس نے آپ پر ظلم کیا۔ اب جیسے ہی ساری کاروائی مکمل ہو گئی تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جس انسان نے آپ کو مارا، جس نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، آپ اس کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے۔ کیا میں اس بات کو پسند کروں گا کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور میرا فیصلہ آپ کے کسی خاندان کے آدمی کے خلاف ہو؟ اسی لیے میں نے اسے دنیا میں ہی معاف کر دیا۔ اور پھر کہنے لگے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، اللہ اس کا بدلہ دے گا، لیکن دل کی سلامتی رکھنا، دل کو پاک رکھنا یہ کامیابی کے ضامن ہے، اس لیے میں نے اس کو معاف کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اس لیے میں نے اس کو معاف کیا، میں نے اس لیے اسے معاف نہیں کیا کہ اس نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی۔ محترم حاضرین، یہ بات یاد رکھیں کہ دل کی سلامتی اتنی ضروری ہے۔ اگر انسان بے شمار عبادتیں کرے، چاہ کر عبادتیں کرے، یا جتنی بھی عبادتیں کرے، اگر اس کے دل کے اندر گندگی ہے، میل ہے، کچیل ہے، تو یاد رکھیے ایسا انسان اللہ کے پاس کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو کس کس کے لیے پاک رکھے؟ سب سے پہلے دل کو پاک و صاف رکھے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سگے بھائیوں کو، اپنی سگی بہنوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کے مسئلے میں اپنے دل کو سب سے زیادہ پاک و صاف رکھنا ضروری ہے۔ یہ کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کا حق زیادہ ہے، اس کے بعد اپنے محلے، اپنے پڑوس کے لوگوں پر، عام لوگوں پر، یہاں تک کہ جو آپ کے قریب ہیں، اس کے بعد جو ذمہ دار ہیں، ذمہ داروں کے حوالے سے، جو علماء ہیں ان کے حوالے سے، جو طلبۃ العلم ہیں ان کے حوالے سے، انسان جو بھی مسلمان ہو، ہر مسلمان کے تئیں اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔ یقیناً یہ اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان کو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی جس کے دل میں میل ہے، کچیل ہے، جس کا دل پاک و صاف نہیں ہے، وہ کیسے اپنے دل کو پاک و صاف کرے؟ سب سے اہم چیز، اگر کوئی آدمی اپنے دل کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، پاک و صاف کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی مخلص بن جائے، جو بھی عبادت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، نماز پڑھے اللہ کے لیے، کسی کو دے تو اللہ کے لیے، کسی کو نہ دے تو اللہ کے لیے۔ جب آدمی مخلص ہوگا تو مخلص آدمی کے دل پر کبھی شیطان کا پنجہ نہیں ہو سکتا، تو لہذا سب سے پہلے انسان کے دل کا مخلص ہونا ضروری ہے۔ دوسری اہم چیز، قرآن کی بکثرت تلاوت کرنا، قرآن کی بکثرت تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے معنی مفہوم کو پڑھنا، یہ انسان کے دل کو پاک کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ
موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نصیحت آئی ہے اور ایک ایسی دوا آئی ہے جو تمہارے دلوں کو شفا دیتی ہے، جو تمہارے دلوں کی گندگی کو دور کرتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اور بکثرت قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا یہ دل کی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جائے، اپنی تقدیر پر مضبوط ایمان لائے۔ یقیناً مضبوط ایمان یہ دل کی گندگیوں کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ کسی نے آپ پر ظلم کیا، آپ یقین مانیے کہ یہ ظلم ہونا تھا اور اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اس ظلم کے بارے میں لکھ دیا تھا۔ اگر نعمت ملنی تھی تو آپ یقین جانیے اس نعمت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ کی محنت نہیں ہے، جو ملا ہے سب اللہ کے فضل سے ملا ہے۔ اس طرح تقدیر پر مضبوط ایمان رکھیے۔ یہ مضبوط ایمان انسان کو کیا ہے، دل کی صفائی اور پاکی صفائی کی طرف لے جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو میلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ سب سے پہلے شیطان تو چاہتا ہے کہ کس طرح انسان کو گمراہ کرے۔ آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس بیماری میں مسلمان مبتلا ہیں وہ اختلاف ہے۔ سب سے زیادہ جس بیماری میں مسلمان مبتلا ہے وہ اختلاف ہے۔ بھائی کو بھائی سے اختلاف ہے، رشتہ داروں کو آپس سے اختلاف ہے، مرد کو خواتین سے، خواتین کو مرد سے، اس سے بڑھ کر مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف ہے، مسلمانوں کو غیر مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ ہر جگہ مسلمان اختلاف کا شکار ہے۔ ایک ہی نماز ہوگی، ایک ہی طریقہ ہوگا، ایک ہی حج ہوگا، لیکن اس میں بھی ہزاروں اختلافات۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث پر غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قد یئس الشیطان ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا، شیطان اس باعث سے مایوس ہو گیا کہ جزیرے عرب کے اندر اب بتوں کی پرستش نہیں ہوگی۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا، اب کبھی وہاں پر بتوں کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَلَكِنَّ التَّحْرِيشَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، لیکن شیطان کیا کرے گا، ان کے درمیان اختلاف کو پیدا کرے گا۔ اب دیکھیے دو گناہ تھے، ایک گناہ شرک کا، ایک گناہ اختلاف کا۔ اب جب شرک سے شیطان مایوس ہو گیا تو شیطان نے اختلاف کو چنا۔ علماء کہتے ہیں کہ شرک اور اختلاف کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ جس جگہ پر اختلاف آ جاتا ہے، جس جماعت میں یا جس جگہ پر جس لوگوں میں اختلاف آ جاتا ہے تو اختلاف کی وجہ سے دعوت کمزور پڑ جاتی ہے، اختلاف کی وجہ سے دعوت کمزور پڑ جاتی ہے، اور جہاں دعوت کمزور ہو جائے لوگوں میں جہالت عام ہوگی، اور جہاں جہالت عام ہوگی لوگ شرک کی طرف جائیں گے۔ گویا گھوم پھر کر اختلاف یہ شرک کا دوسرا راستہ ہے، اور آج وہی اختلاف لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے دل کو پاک و صاف رکھنے اور اختلاف سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح دل کی صفائی اور پاکی کا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ شیطان لوگوں کو دنیا پرست بنا دیتا ہے، کیونکہ جو آدمی دنیا کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دنیا کے لیے بے تحاشا کوشش کرتا ہے، ایسے آدمی کا دل کبھی پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ دل کی محبت ہوگی، اڑتا ہے کمانے کے لیے، سوتا ہے کمانے کے لیے۔ کہ آج ہمارے حال مسلمانوں کا نہیں ہے؟ فجر کی نماز بہت ہی کم لوگوں نے پڑھی ہوگی، مگر جاب کے لیے برابر وقت پر گئے ہوں گے۔ نماز کے لیے آئیں گے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، جو سوئے تھے اسی کپڑے میں پہن کر آئیں گے، لیکن جاب کرنے جائیں گے تو اچھے کپڑے پہن کر جائیں گے۔ یہ دنیا پرست انسان کی علامت ہے، اور یاد رکھیے اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں پر بد دعا کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ من اصبح وہمہ الدنیا جعل اللہ فقر بین عینی، کہ جو آدمی صبح آنکھوں کو کھولتا ہے اور اس کا مقصد صرف دنیا کمانا، صبح آنکھ کھولی دنیا کمانے کے لیے، رات میں جلدی سویا دنیا کمانے کے لیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کو اس کی نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ جتنا بھی کمائے گا مگر تقدیر سے زیادہ کما نہیں پائے گا، اور ایسا آدمی اللہ کے رسوا و ذلیل ہوگا۔ تو محترم حاضرین، دنیا کا تنافس، دنیا میں آگے بڑھنا، یہ انسان کے دل کو میل و کچیل کی طرف لے جانے والا ہے۔ دنیا کے تنافس سے بچیں۔ اس کے علاوہ شہرت پسندی، انسان کو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لانا، فیم میں لانا، اپنی خدمتوں کو لوگوں کے سامنے دکھانا، یقیناً یہ بھی اتنا برا عمل ہے، یہ بھی دل کو میلا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے دلوں کو قلب سلیم عطا کرے، دل کی گندگی کو جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سب سے مسلمانوں کی دلوں کو پاک و صاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو شرک کی گندگی سے، اس کے وسائل سے، بدعات کی گندگی سے، اس کے وسائل سے، دین کے مسئلے میں شبہات کے مسئلے سے، شہوات کے مسئلے سے، اور اسی طرح مسلمانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک و صاف عطا فرمائے۔ آمین۔